اچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، اور اس سے اکثر احمدی کپڑوں کے ٹکڑے اپنے گھروں میں برکت کے طور پر رکھتے ہیں۔ حضور سوال یہ ہے کہ برکت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے جس میں شرک کا کوئی پہلو نہ ہو؟ برکت ڈھونڈنے کا جو مضمون بہت دلچسپ ہے۔ اس بات میں تو کوئی بھی شک نہیں کہ وہ پاک لوگ جو خدا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے کپڑوں میں بھی برکت پڑتی ہے، ان کی جوتیوں میں بھی برکت پڑتی ہے، ان کے دھون میں بھی برکت ہوتی ہے، اور اس کا شرک سے کوئی تعلق نہیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کلی کرتے تھے تو وہ بھی صحابہ ہاتھوں پہ لیا کرتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے، پیتے تھے پانی۔ تو برکت کے طور پر آپ کا تبرک کھانا، یہ ساری چیزیں قطعی ہیں۔ برکت کے طور پر آپ کا کپڑا مانگ لینا، یہ اتنی قطعی حقیقت ہے کہ اس کے اوپر شرک کا الزام دیا جا ہی نہیں سکتا۔ اور اصل چیز جو فیصلہ کرنا ہوئی ہے کہ اس کپڑے کو کرتے کیا ہو۔ اگر اس کپڑے کو جنتر منتر کے طور پر استعمال کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو اہمیت نہیں دیتے بلکہ کپڑے کو اہمیت دیتے ہو تو پھر تم مشرک ہو گئے ہونا شروع ہو گئے ہو۔ اس لیے کپڑے کا قصور نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں ایک دفعہ اتنی احتیاط فرمائی کہ وہ کپڑا جس پر چھینٹے پڑے تھے، جس پر عبداللہ سنوری صاحب گواہ ہوئے اور سب دنیا جانتے ہوئے تمام صحابہ اور یعنی سب کی اجتماعی گواہی ہے جنہوں نے ان کو دیکھا ہے کہ صاف کو پاک باطن بالکل سیدھے انسان، کوئی کجی کا اشارتاً بھی پہلو نہیں تھا۔ ان کی گواہی سے زیادہ قطعی صاف گواہی ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے دیکھا، وہ دبا رہے تھے، ہمیشہ آرام فرما رہے تھے کہ کپڑے پر جگہ جگہ جیسے چھینٹے پڑتے ہیں اس طرح سرخ رنگ کے چھینٹے ظاہر ہوئے، اور انہوں نے وہ حیران ہوئے، اوپر دیکھا کہ شاید چھپکلی کوئی کٹ گئی ہو، کوئی زخمی ہو گئی ہو، اس کا خون گر رہا ہو، کوئی نہیں تھا۔ تو اس پر انہوں نے حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، یا آپ کو خود سلجھاگ آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یا حضرت یہ کیا واقعہ ہے، میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم پر چھینٹے پڑے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہی رویا دیکھ رہا تھا کہ کچھ کاغذات ہیں جو میں خدا کے حضور دستخط کے لیے پیش کرتا ہوں، اور سرخ سیاہی کی دوات ہے، اس میں گویا اللہ تعالیٰ وہ قلم ڈھگوتا ہے، وہ زیادہ لگ جاتی ہے تو یوں چھٹکتا ہے، اور خدا کے یوں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو چھڑکنے کے لیے جو یوں قلم یوں کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، آپ بتائیے۔ قلم کو یوں حرکت تیزی سے جنبش دیتے ہیں یوں کر کے جھٹکے کے ساتھ، تاکہ وہ زائد قطرے جو لٹکے ہوئے ہیں وہ پھیل جائیں، گر جائیں زمین پر۔ وہ گرتے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قطرے بن کے پھیل جاتے ہیں۔ یہ نظارہ ہمیشہ ہم نے رویا میں دیکھا، اور جس وقت یہ نظارہ دیکھا اسی وقت یہ قطرے یہاں نظر آنے شروع ہوئے۔ اب کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے انٹرنل بلیڈنگ ہو گئی ہو، زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ واقعہ کی صحت پر تو کوئی شک کا سوال ہی نہیں۔ لوگوں نے بھی دیکھے وہ خون کے چھینٹے، اور کوئی سیاہی کی دبات وہاں نہیں تھی۔ مسیح میں آرام فرما رہے تھے، وہ جاگے ہوئے دبا رہے تھے، دور کا بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک میں نے غور کیا، ایک ہی شبہ پڑ سکتا تھا کہ بعض دفعہ اندر سے وٹامن کے یا پی وغیرہ کی کمی کی وجہ سے وہ ہلکی سی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، یہ ایک احتمال ہو سکتا تھا۔ لیکن حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو ان کی اپنی پگڑی پر بھی چھینٹے تھے، دیکھنے والے کی پگڑی پر بھی چھینٹے تھے۔ تو آپ نے سنا وہ دیکھو گے تمہارے پگڑی پہ بھی نشان، وہ خون کا چھینٹا اندر سے نکل کر پگڑی تک کہاں پہنچ گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا قطعی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعجازی نشان ہے، عام قانون قدرت سے بالا کوئی قانون جاری ہوا ہے، اور خدا تعالیٰ کی تخلیق کی جو صفت ہے اس کے ایک عظیم شان اظہار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نشان دکھایا تھا۔ اس کرتے کو انہوں نے مانگ لیا، یہ میں نے دیکھا تھا، مجھے دیا جائے۔ اب نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر
کہ تمہارے ساتھ دفن ہوگا، بعد میں لوگ اس کو شرک کا ذریعہ نہ بنا لیں. کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ تو پتہ یقین تھا، لگتا صاف، کہ میرے کپڑوں کو شرک کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا. کثرت سے تعلیم دی جس پہ اللہ کی قدرت کے نشان ایسے ہوں ان میں خطرہ ضرور تھا. تو جہاں جہاں بھی خطرہ لاحق ہوا حضرت مسیح علیہ السلام نے وارننگ دی، توجہ دلائی اور شرک سے باز رکھا. اس لیے ان کپڑوں کو تبرک کے طور پر رکھنا پیار اور محبت کے نشان کے طور پر یہاں تک جائز ہے، اور ہر شخص کا اپنا اخلاص اس کپڑے کی برکت سے اس کو فائدہ پہنچائے گا. جو موحد ہے اور اس میں کوئی شرک کا شائبہ نہیں، اس کے لیے یہ کپڑا بہت بڑا برکت ثابت ہوگا. اور جو مشرک بن رہا ہے یا شرک کی طرف رجحان شروع ہو چکا ہے اس کے لیے اس کپڑے سے برکتیں نکل جائیں گی، کیونکہ اس کی برکتیں تو توحید سے وابستہ ہیں. اس لیے ایسے لوگ ہیں ان کے لیے محض ایک ٹکڑا ہے کاغذ کا یا کپڑے کا، اس کے کوئی بھی معنی نہیں رہیں گے. ظہور مہدی آخر